اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام مرکز پر ایران کے حملے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا۔ امریکی فوج کی تصدیق، کہا ایران کی جانب سے داغے گئے تمام میزائل روک دیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے۔ امریکی فورسز ہائی الرٹ ہیں۔ سعودی عرب اور سینٹ کام کے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ سعودی عرب کے وزارت دفاع کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات اور امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی رائل فضائیہ نے عراق کے 4 مختلف علاقوں کے میدانی علاقوں میں قائم ملیشیا کے ٹھکانوں جبکہ اسلحے کے گوداموں اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب اپنی سرزمین، عوام اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری جانب یمنی حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ فوجی ترجمان کے مطابق ٹینکر نے سعودی عرب کے خلاف اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی اور دی گئی وارننگ کو نظر انداز کیا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ عمان نے تجویز دی تھی کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری راستے کو دونوں ممالک کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے، جس کے تحت 50% راستہ ایرانی اور 50% عمانی علاقائی پانیوں میں ہوگا۔ ایران نے موقف اختیار کیا ہے کہ بحری گزرگاہ کا وہ حصہ جو ایرانی پانیوں میں واقع ہے، اس کا انتظام ایران کرے گا۔ نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسانے چاہتے تھے، ایران سے متعلق مجھے نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں، امریکی صدر نے واضح کر دیا۔ کہا ایران مائنز بچھائے یا حملہ کرے، آبنہ ہرمز ہماری گرفت میں ہے، ایران کو اب معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دوں گا، معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے، چاہے تو 2 گھنٹے میں ایران کے بڑے پل تباہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ حملہ غیر ارادی تھا، کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، یوکرین کا ایران کو پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یوکرینی ہم منصب سے رابطہ، کہا یوکرین کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے میں یقین دہانی کروائی ہے کہ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے، اس سے ہونے والے نقصانات کی تلافی ضروری ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ $88 تک پہنچ گیا، WTI $82.60 میں فروخت۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر $1.25 اضافہ، ڈیزل فی لیٹر $388.38 کا ہو گیا، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں $1.63 اضافہ، نئی قیمت $335.81 ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات، یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی مؤثر اور جامع حکمت عملی پر بھرپور انداز میں کام جاری رکھنے کی ہدایت، کہا نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل، نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل مہارتوں اور کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہنرمند افرادی قوت ملک کی معیشت، صنعت اور معاشی تنوع میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری، جڑواں شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، شارع دستور، بنی گالہ، فیض آباد اور مری روڈ پر موسلادھار بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں گہرے بادلوں کے ڈیرے۔ آج سے 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری، محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔
پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میں 90 رن سے شکست، غیر ملکی سرزمین پر مسلسل 8ویں ٹیسٹ میں ناکامی، چوتھے روز 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں گرین کیپ صرف 120 رنز پر ڈھیر ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز فاسٹ بالرز نے پاکستانی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑا دیں، 8 بیٹرز ڈبل فگرز تک بھی نہ پہنچ سکے۔ بابر اعظم کی 50 بھی کسی کام نہ آ سکی، جبکہ دوسری اننگز میں 181 رنز پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آؤٹ ہوئی۔ میزبان ٹیم کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ ویسٹرن میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام مرکز پر ایران کے حملے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا۔ امریکی فوج کی تصدیق، کہا ایران کی جانب سے داغے گئے تمام میزائل روک دیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے۔ امریکی فورسز ہائی الرٹ ہیں۔ سعودی عرب اور سینٹ کام کے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ سعودی عرب کے وزارت دفاع کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات اور امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی رائل فضائیہ نے عراق کے 4 مختلف علاقوں کے میدانی علاقوں میں قائم ملیشیا کے ٹھکانوں، جبکہ اسلحے کے گوداموں اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب اپنی سرزمین، عوام اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری جانب یمنی حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ فوجی ترجمان کے مطابق ٹینکر نے سعودی عرب کے خلاف اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی اور دی گئی وارننگ کو نظر انداز کیا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ عمان نے تجویز دی تھی کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری راستے کو دونوں ممالک کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے، جس کے تحت 50% راستہ ایرانی اور 50% عمانی علاقائی پانیوں میں ہوگا۔ ایران نے موقف اختیار کیا ہے کہ بحری گزرگاہ کا وہ حصہ جو ایرانی پانیوں میں واقع ہے، اس کا انتظام ایران کرے گا۔ نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسانے چاہتے تھے، ایران سے متعلق مجھے نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں، امریکی صدر نے واضح کر دیا۔ کہا ایران مائنز بچھائے یا حملہ کرے، آبنہ ہرمز ہماری گرفت میں ہے، ایران کو اب معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دوں گا، معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے، چاہے تو 2 گھنٹے میں ایران کے بڑے پل تباہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ حملہ غیر ارادی تھا، کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، یوکرین کا ایران کو پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یوکرینی ہم منصب سے رابطہ، کہا یوکرین کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے میں یقین دہانی کروائی ہے کہ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے، اس سے ہونے والے نقصانات کی تلافی ضروری ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ $88 تک پہنچ گیا، WTI $82.60 میں فروخت۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر ₹1.25 اضافہ، ڈیزل فی لیٹر $388.38 کا ہو گیا، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹1.63 اضافہ، نئی قیمت ₹335.81 ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات، یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی مؤثر اور جامع حکمت عملی پر بھرپور انداز میں کام جاری رکھنے کی ہدایت، کہا نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل، نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل مہارتوں اور کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
ہنرمند افرادی قوت ملک کی معیشت، صنعت اور معاشی دونوں میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری، جڑواں شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، شارع دستور، بنی گالہ، فیض آباد اور مری روڈ پر موسلادھار بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں گہرے بادلوں کے ڈیرے۔ آج سے 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔ اور پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میں 90 رن سے شکست، غیر ملکی سرزمین پر مسلسل 8ویں ٹیسٹ میں ناکامی۔ چوتھے روز 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں گرین کیپ صرف 120 رنز پر ڈھیر ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز فاسٹ بالرز نے پاکستانی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑا دیں، 8 بیٹرز ڈبل فگرز تک بھی نہ پہنچ سکے۔ بابر اعظم کی 50 بھی کسی کام نہ آ سکی، جبکہ دوسری اننگز میں 181 رنز پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آؤٹ ہوئی۔ میزبان ٹیم کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔